بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے۔ اگر افضل ہے تو کس وقت اور کب ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں کسی کو باپ بنایا تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی ہے۔ غرض رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ ترجمہ: اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں سے ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی ہوں بھی مت کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ صرف ظاہر داری سے نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اللہ کی راہ میں جہاد اور ہجرت کرنے کی خواہش کا اظہار کرنے لگا۔ یہ شخص اپنے پیچھے اپنے والدین کو چھوڑ کر آیا تھا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ وہ رو رہے تھے، اس اندیشے میں کہ کہیں وہ مارا نہ جائے۔ یہ شخص گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس فعل کی تصدیق چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا، کیا تم واقعی اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس لوٹ جاؤ اور انہیں اسی طرح ہنساؤ جس طرح سے تم نے انہیں رلایا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کام کی طرف لوٹا دیا جس کا کرنا اس کے لیے زیادہ لائق اور زیادہ ضروری تھا، یعنی والدین کے پاس جا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ان سے مراد ان کی خدمت، رضا جوئی اور فرما برداری میں جد و جہد کرنا ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی خدمت میں جا کر جہاد کرو۔ اس حدیث میں یہ صراحت ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر عمل ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد۔ وہ کہنے لگا کہ میرے تو والدین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے، ماں سوا اس وقت کے جب جہاد فرض عین ہو جائے، کیونکہ فرض ہونے کی وجہ سے اسے والدین کی فرما برداری پر مقدم رکھا جائے گا۔